السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارگاہ رسالت میں ایک بار درود شریف کا نظرانہ پیش کریے۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر اشکیہ میں نکلا۔ مزید برکرم اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے یہاں جمع فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میلاد النبی منانے کے لیے جمع فرمایا۔ الحمدللہ یہ سب سے پہلے اللہ کا لاکھ لاکھ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم میلاد النبی منانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں چنا ہے۔ الحمدللہ کئی لوگ ایسے بھی ہے کہ اس مبارک مہینے کی جو ہے نا قدر نہیں ہے، سارے قدر کرتے ہیں، عید مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، بڑے جوش و خروش سے کرتے ہیں۔ جب سردار الانبیاء جن کے طفیل میں دنیا آخرت اللہ تعالیٰ تمام کائنات بنایا، ان کے آنے کی خوشی میں، ان کا مہینہ خوشی میں وہی بھول گئے، کتنی بڑی بدبختی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے صدقے میں ہمیں یہ پتہ لگا، ہمیں معلوم ہوا کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اسے غافل تھے، نہیں تو ہم بھی ایسے ہی دوسروں کی طرح غافل رہتے تھے، کھیلنے کودنے میں، دنیائی مصروفیات میں لگے ہوئے رہتے تھے۔ کم سے کم اس محفل کی برکت سے، اس ذکر کی برکت سے خبر میں جو سوال ہوگا شاید انشاءاللہ تعالی ہماری مغفرت ہو جائے گی، کیونکہ ہم یہ تو کم سے کم دل میں یہ تو تصدیق رہے گی کہ میلاد النبی ہم مناتے تھے، سرکار کے آنے کی خوشی ہم آمد مناتے تھے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مناتے تھے، تو یہ اللہ کا سب سے بڑا شکر ہے الحمدللہ۔ تو آگے بات بڑھاتے ہیں، کچھ واقعات رکھتے ہیں، کچھ ذکر کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارا ایمان میں اضافہ ہو، تجدید ہو، ہمارے ایمان کی تجدید ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجا، یعنی آپ سے جو لغزش ہوئی تھی، دنیا میں آئے تھے، آپ زمین پر آ گئے تھے، تو اب اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرتے رہتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آپ یہ دعا کرتے رہتے تھے، کئی سال تک یہ دعا کرتے رہے آپ، تو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریسپانس نہیں آیا، کئی سال گزر گئے، آخر میں کچھ سال گزرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں کچھ کلمات ڈالے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری دعا قبول فرمائیے۔ جیسے ہی آپ یہ کلمات فرمائے، اللہ تعالیٰ فوراً آپ سے پوچھتے ہیں کہ اے آدم تم انہیں کیسے جانتے ہو؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ، یا باری تعالیٰ، میں جب آنکھ کھولا، یعنی جب آپ کی روح جسم مبارک میں پھونکی گئی، جب آنکھ کھولا تو سب سے پہلے آپ نے عرش پر دیکھا کہ یہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اسی ٹائم جان لیا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ میں جس کا نام جڑا ہے وہ معمولی نہیں ہے، آپ کا قریب ہوں گے، آپ کے محبوب ہوں گے، آپ ان سے محبت کرتے ہوں گے اور عظمت والے ہیں، یعنی وہ نام جو اسم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سن کے پھر فرماتے ہیں کہ اے آدم آپ نے سچ فرمایا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں زمین نہیں پیدا کرتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے میں آسمان نہیں بناتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے میں کائنات نہیں بناتا، یہ دنیا نہیں بناتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بھی نہیں بناتا۔ تو دیکھیے جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ دنیا ہر ایک کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بنایا۔ ہم کو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو یہ پتہ لگ گیا، نہیں تو ہم غافل تھے یہ چیز سے۔ اور آگے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل کہ آپ تم بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اندازہ تو نہیں ہے، لیکن ایک 70,000 سال بعد ایک تارہ طلوع ہوتا ہے مطلع پر، تو میں نے اس ستارے کو میں نے 72,000 ٹائمز دیکھا ہے، 72,000 بار آپ نے یہ فرمایا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل کیا وہ ستارے کو میں بتاؤں گا تو آپ پہچان لو گے، جان لو گے؟
تو آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی میں پہچان لوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک سے امامہ شریف ہٹاتے ہیں اور اپنا سر مبارک بتاتے ہیں. پھر وہ ستارہ وہی ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہی ستارہ تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھیے تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آخر زمان ہے، آخر نبی، آپ کے بعد میں کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، لیکن آپ کے چرچے تو ازل سے ہے، ازل سے ہے. ہم کوئی پتہ نہیں ہے، جہاں کچھ بھی نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی تھے، ہے، رہیں گے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ہم ہر آن شکر ادا کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میثاق لیا گیا اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں، سب سے پہلے انسانوں کی روح سے میثاق لیا گیا، پھر سارے نبیوں کو جمع کیا، ان سے میثاق لیا گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کیا فرما رہے ہیں کہ آپ جب بھی اپنی امت کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیا کرو تو جو ایمان والے ہیں ان کو بلا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاؤ آمد، آپ کی جو ہے نا رسالت کے چرچے شروع سے ہے. دیکھیے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں بھیجے، کیا دے کر بھیجے؟ دین دے کر بھیجے، ہدایت دے کر بھیجے اور قرآن دے کر بھیجے. تو معلوم یہ ہوا اب ملنا کس سے ہے؟ دے کر بھیجے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین ملنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملے گی، آپ کے ذریعے سے ہی ملے گی. قرآن بھی آپ کے ذریعے سے ملے گا. تو جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب ظاہری طور پر تو ہمارا موجود نہیں ہے لیکن اپنے قبر انور میں موجود ہے، تو آپ اب کا کام کون کر رہے ہیں؟ ان کے وارثین کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کے علماء حق یعنی بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر کام کریں گے. تو کر رہے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کر رہے ہیں. تو ہم کو یہ معلوم پڑ گیا کہ ہمیں معلوم پڑ گیا کہ یہ کیسا حاصل ہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیز لے کے آئے، اللہ تعالیٰ کی پہچان لے کے آئے، دین لے کے آئے، ہدایت لے کے آئے، قرآن لے کے آئے. یہ سب کیسا حاصل ہوں گا، کس طریقے سے ہم حاصل کر سکیں گے، یہ معلوم پڑ گیا. ہمیں شکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین سے حاصل ہونے والا ہے. جب یہ ساری چیزیں حاصل ہونے والی ہے، یہ ساری چیزیں معلوم ہونے والی ہے، یہ معلوم رکھتے پر بھی اگر ہم دنیا کے پیچھے بھاگ گئے تو کچھ فائدہ نہیں ہمارا، ہم خسارے میں بہت بڑے. موت کا لمحہ، ایک سیکنڈ ہم کو معلوم نہیں ہے کہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا تھا کہ میں پلک جھپک کر دوسرا پلک جھپکوں. پھر ہمیں یہ بتایا کہ ہمارے لیے بتایا کہ صبح اب تم نکلو تو شام تک بھروسہ نہیں رکھو کہ اس دنیا کے لیے، فانی دنیا کے لیے ہم پریشان ہیں، ٹینشن ہے. کیا بولے تو بھائی ٹینشن ہے، بہت پریشان ہوں میں، دل بے چین ہے، سکون نہیں مل رہا، کیا کریں گے. بھائی اتنا کما رہے ہو نا، سکون نہیں ہے. سکون کہاں سے آئے گا؟ سکون تو اللہ کے ذکر میں سکون ہے، دین میں سکون ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کے دین لے کے آئے اس میں سکون ہے، نبی کے ذکر سے سکون ہے. سکون ہم کہاں وہاں پر تلاش کر رہے ہیں. اور موت کا دیکھو کچھ بھی ٹھکانا نہیں ہے، کچھ بھی معلوم نہیں ہے. شیطان کتنا دھوکے میں رکھا، دیکھیے اللہ تعالیٰ آسانی دے ہمیں. اب قرآن شریف سے ایک بات رکھتے ہیں، بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ہم کو معلوم پڑے گا کہ کیا اہمیت ہے. دیکھا گیا تو یہ قرآن شریف کی آیت بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑنا چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا مرتبہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں، سورہ البقرہ آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ترجمہ، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. تو رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ڈکلیئر کر دیا، بتا دیے کہ قرآن شریف نازل ہوا. تو اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، پہلے سے سب کو معلوم ہوتا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے. وہ رمضان کی رحمتیں، بخششیں، مغفرتیں ہیں، اتنی فضیلت ہے. کیوں قرآن نازل ہوا، قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو. باہر پھرے تو پکڑ کے بولتے تھے کیا ہے رمضان ہے، کوئی قرآن شریف پڑھنا نہیں ہے. یعنی ہماری لینگویج میں بتا رہے ہیں، اپنے کو معلوم ہے. ہر ایک بندہ اپنی اپنی طرف سے بولتا ہے کہ اپنے دوست ہے یا احباب ہو، یہ سب بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، رمضان میں قرآن شریف نازل ہوا، قرآن شریف کی تلاوت اچھے سے اچھی کرنی ہے. اب کوئی شخص تو بول دیا کہ نہیں بھائی خالی وقت بھی پڑھنا ہے، نہیں 11 مہینہ اچھا پڑھو، رمضان میں تھوڑا نہیں پڑھے تو بھی چلتا. بولے تو ارے کیا دماغ نہیں ہے کیا بات کر رہے ہو تم، قرآن میں فرما دیے بتا رہے. اب یہ بتائیے قرآن شریف جو جس پہ نازل ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ نازل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سب مہینہ ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے.
تو صاحب قرآن جو تشریف لے کر آئے وہ مہینے میں ہم کو ان کا اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں بھیجے ہیں تو ہم کو وہ ان کا ذکر کرنا ہے, ان کی خوشیاں منانے کے لیے روکا جاتا ہے اور بھی بولتے ہیں کہ کہاں پر ہے. اب کامن سینس ہر دنیا میں ہم استعمال کر لیتے, جہاں پر ڈکلیئر ہوا, جہاں پر جو ہے نا جو نازل ہوا, اللہ تعالیٰ بتا دیا قرآن شریف جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب مبارک ہوا ہے, تو ہم جو ہے نا اس کے اوپر غور و فکر ہی نہیں کرتے, نہیں ڈالتے, نہیں کرنا ہے. جو نہیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے دعا کرنی چاہیے ہم کو کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک توفیق دے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ذکر نبی کر رہے ہیں, میلاد النبی منا رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اور آگے تک بھی مرے دم تک بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت سے جوڑے رکھے ہمیشہ, تبھی ہماری کامیابی ہے. اب دنیا ہی بات دیکھ لیجئے, اب جب ہم نارمل ہماری روٹین جو دنیا کی کام کرتے ہیں, ہم لوگ رات میں سوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں, تو ہمیں ایسا روٹین بنانا ہے کہ ڈیلی لائف میں ہماری کہ دنیا میں اصل میں دیکھا گیا تو دنیا نہیں ہے, اصل میں دین ہی ہے. دنیا اور دین کا فرق یہ بہت کمپلیکیشن اس میں ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں, لیکن الحمدللہ یہ تو اولیاء اللہ کی محفل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے صدقے میں یہ کلیئر معلوم پڑ گیا کہ کیا ہے. مطلب جسٹیفائی کرنا ہے یہاں پر, خالی ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں, بولتے ہیں نا کہ بھائی یہ بہت آبجیکٹو خطرناک ہے, ABCD کیا دینا ہے بول کے, کون سا دے دیا پاس ہو گیا بول کے, وہ بتا دیا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ وہ پاس, وہ جواب دے دو ختم, انشاءاللہ خبر کی منزل میں کامیابی ہو جائیں گے. آخری جواب دے دو کامیاب ہے, آخری جواب دے دو کامیاب ہے. تو کیوں نہ ہم آخری جواب جو کامیابی ہے دنیا آخرت اللہ تعالیٰ فرما دیا, آپ نہیں ہے تو میں آدم علیہ السلام حضرت علیہ السلام کو فرما رہے ہیں, تمہیں بھی نہیں مانا تھا. کتنی بڑی بات ہے, آپ کے ابھی بیان میں ہے کہ کتنے اسماء اللہ تعالیٰ نے سکھایا آپ کو, کیا مرتبہ ہے آپ کا, تو آپ اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں. تو ہم اب جب صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں موت کے بعد میں اٹھایا ہے, کیونکہ موت نیند کی چھوٹی بہن ہے. جب ہم بول دیتے ہیں کہ اس کے بعد میں ہم یہ رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے بولا, اور یہ جو زندگی ہے تب شکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے, ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. یہ ہم صبح اٹھتے کی روٹین بنا دیے, پھر کام کرنے جا رہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا, یعنی جس طریقے سے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق نوکری کرنا ہے ہم کو, دھیان میں ہمارے ذہن میں یہ رکھے کہ میں برابر ان کی طرح, مطلب جو ہے ایمانداری سے کام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں, اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانے نہیں کر رہا ہوں یا تجارت کرنے نہیں کر رہا ہوں, یہ ہم دل میں دیکھ لیں. یا نوکری ہے یا تاجر ہے یا بزنس مین ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, ایماندار تاجر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے جائے گے. یہ روٹین ہو گئی, ڈیوٹی سے آئے, بیوی بچوں سے ملے, اللہ کا شکر ادا کرے, اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے ہم یہاں پر جو ہے نا ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ آرام دیا, سکون میں دیا, ہم کو تو اتنی تکلیفیں اٹھانی نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دیا. بولے ہر روٹین میں ہر جگہ میں صبح سے شام تک ہم اللہ اور رسول کا شکر مناتے رہے, سوتے وقت بھی شکر مناتے رہے, دعا میں بھی آپ وسیلہ, آدم علیہ السلام وسیلہ دے دیے تو یہاں پر کوئی ہے ہی نہیں بات, اپنے کو تو بس جو نہیں دینا ہے ان کی مرضی ہے بھائی, وہ خبر کی آخری جو ہے نا منزل میں وہ فیل ہے تو آخر کے تمام فیل ہے. تو ہم انشاءاللہ یہ روٹین رکھیں گے, ہر دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کے مانگیں گے, اور ہر کام میں اللہ کا شکر ادا کر کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کریں گے, اللہ سے دعا کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق دے. ہر اس میں ہم دعا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری ڈیلی روٹین بن جائے گی. صبح سے شام تک ہم ایک 10 بار یاد کر لیے سمجھو, روٹین بن جائے گی. جب وقت آئے چلی جائیں گے تو خلف سے سوال ہوگا, تب یہی رہے گا, ارے میں خبر میں آ گیا یہاں پر وہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ آسانی دے, تیرا شکر ہے بولا, آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بس کامیاب ہو جائیں گے ہم. انسان جو دل و دماغ میں سوچتے رہتا ہے نا, خواب بھی وہی اس قسم کے آتے, وہ بولتے وہی حساب سے, سمجھے. تو اپنی روٹین اگر ڈیلی ایسی بنا لے, کبھی بھی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ چلے جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے ہم. دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے, مچھر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے پر کے برابر بھی, تو کافر کو ایک گھٹ پانی نہیں دیتے تھے اللہ تعالیٰ. دنیا آپ کے پاس خود چل کے آئے گی, آپ اگر دین کے پاس دین کی طرف رجوع ہوئیں گے, دنیا نہیں جائے گی. کیا ہے اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے, کیا یقین نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو جو ہے نا کل کا جو ہے اجرت کیوں مان, مطلب کل کے لیے تو فکر کیوں کرتا ہے, میں کل کا تو سے حساب نہیں مانتا ہوں, کل کی نماز کی عبادت کا مجھ سے طلبگار نہیں ہوں, تو کیوں فکر کر رہا ہے, کل کا رزق کا کیوں پریشان ہے تو,
ایک فہم بتا رہا ہوں میں، ایگزیکٹ ورڈس مجھے یاد نہیں ہے. تو ہمیں اس کے غور و فکر کرنا ہے، کوشش لگے ہوئے رہنا ہے، کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے، کام کرنا ہے، لیکن توجہ اور ہماری محنت دین حاصل کرنے میں چاہیے. دین کو حاصل کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے، وارثین جو بتا رہے، جو کر رہے، اس پہ فوکس رہے گا، اس کے اوپر ہم کوشش میں لگے ہوئے رہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کامیابی ہو جائے گی. تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کہنے میں جو بھی غلطی بھول چکے ہیں معاف کر دیجیے. اللہ کہنے اور بولنے سے عمل کی توفیق دے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ملائکۃ یصلون یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. الحمد للہ رب العالمین.